نوجوان انڈین اداکار سشانت سنگھ نے زندگی کے اس موڑ پر خودکشی کر لی ہے جب وہ فلمی دنیا کی شاہراہ پر بظاہر کامیاب سفر کر رہا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس گلیمر کی دنیا میں مزید کامیابیاں سمیٹے گا۔ امریکی بزنس وومن اور مشہور فیشن برانڈ کیٹ اسپیڈ نیو یارک کی مالکن کیٹ اسپیڈ کامیاب تھی، خوبصورت تھی، اس کا خاندان تھا، نام تھا، شہرت تھی، مگر اس نے بالآخر اپنی جان لے لی۔ امریکی سیلیبریٹی اور ماہر شیف اینتھنی بورڈین معروف تھا، پیسے والا تھا، کامیاب تھا، ہزاروں لوگوں کے لیے وہ ایک مثال تھا، مگر اس نے بالآخر اپنی جان لے لی۔ ایک خاتون ٹیچر کے بارے میں سنا کہ محترمہ ایک عرصے تک نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتی رہیں اور طبی نفسیات پڑھاتی رہیں اور تنہا زندگی گزارتی رہیں اور بالآخر انہوں نے حالات سے تنگ آ کر اپنی جان لے لی۔ مشہور امریکی اداکار، کامیڈین اور سنگر رابن ولیم کو کون نہیں جانتا؟ رابن نے اپنی جان لے لی، سارا شگفتہ نے اپنی جان لے لی، پاکستانی اداکار رفیع خاور عرف ننا نے اور اداکارہ انم تنولی نے خودکشی کر لی تھی۔ ان گنت نام ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف 2014 میں امریکہ میں 45,000 لوگوں نے خودکشی کی تھی۔ جی ہاں، وہ ملک جس میں جانے اور رہنے کے ہم میں سے بہت سے لوگ خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ 45,000 ایک اچھی خاصی تعداد ہے، اور یہ تو صرف امریکہ کے اور صرف ایک سال کے اعداد و شمار ہیں۔ ساری دنیا کے اعداد و شمار کیا ہیں؟ کیا آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کرونا کے علاوہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق آج دنیا میں سب سے بڑی، سب سے ہولناک بیماری ٹی بی یا ایڈز نہیں، کینسر یا ڈینگی نہیں، بلکہ وہ مایوسی کی بیماری یعنی طبی ڈپریشن یا کلینیکل ڈپریشن ہے۔ ہمارے ایک دانشور دوست میجر تاثیر اکرام رانا نے پچھلے دنوں ایک کامیاب نوجوان کے بارے میں لکھا جس نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ بہت ہی عمدہ لڑکا تھا، اس نے سائنس میں ہمیشہ 100 سکور کیا، IIT مدراس کے لیے سلیکٹ ہوا اور وہاں بھی عمدہ سکور کیا، MBA کے لیے کیلیفورنیا یونیورسٹی گیا، امریکہ میں اعلیٰ تنخواہ والی ملازمت حاصل کی اور وہیں سکونت اختیار کر لی، ایک خوبصورت تامل لڑکی سے شادی کی، 5 کمروں کا بڑا گھر اور لگژری کاریں خریدیں۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو کسی کو کامیاب بنا دیتا ہے، لیکن کچھ سال قبل اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ آپ سوچیں کہ اس کی زندگی کی ساری کہانی میں غلط کیا تھا۔ کیلیفورنیا کے انسٹیٹیوٹ آف کلینیکل سائیکالوجی نے اس کے معاملے کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ کیا غلط ہوا۔ محقق نے لڑکے کے دوستوں اور اس کے خاندان کے ساتھ ملاقات کی اور دیکھا کہ وہ امریکہ کے معاشی بحران کی وجہ سے اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور اسے زیادہ دن نوکری کے بغیر بیٹھنا پڑا، حتیٰ کہ اپنی پچھلی تنخواہ کی رقم کو کم کرنے کے بعد بھی اسے نوکری نہیں ملی۔ وہ اپنے گھر کی قسط ادا نہ کر سکا اور وہ اور اس کے اہل خانہ گھر سے محروم ہو گئے۔ کچھ پیسوں سے انہوں نے چند ماہ گزارا کیا، لیکن پھر اس نے اور اس کی اہلیہ نے مل کر خودکشی کا فیصلہ کیا۔ اس نے پہلے اپنی بیوی اور بچوں کو گولی ماری اور پھر خود کو گولی مار لی۔ کیس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ اس شخص کو دنیاوی کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے یہ تو سکھایا گیا، لیکن اسے ناکامیوں سے نمٹنے کے لیے تربیت نہیں دی گئی تھی۔ آپ غور کریں کہ انتہائی کامیاب لوگوں کی کیا عادات ہے۔ کامیاب لوگوں کی بہترین عادت ناکامیوں سے نمٹنے کے لیے تربیت حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے تو سب کچھ کھونے کے لیے بھی تیار رہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ اگلا معاشی بحران دنیا میں کب آئے گا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو صرف کامیاب ہونے کا طریقہ نہ سکھائیں، بلکہ ان کو یہ بھی سکھائیں کہ ناکامیوں میں کیسے سنبھلنا ہے، اور انہیں زندگی میں پیش آنے والے ممکنہ خطرات کے بارے میں بھی مناسب سبق سکھائیں۔ اعلیٰ سطح کی سائنس، انگریزی اور ریاضی سیکھنے سے انہیں مقابلے کے امتحانات پاس کرنے میں تو مدد مل سکتی ہے، لیکن زندگی کے مختلف پہلوؤں بارے علم انہیں ہر مسئلے کا سامنا کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ انہیں سکھائیں کہ ناکامی آپ کو زیادہ سکھاتی ہے،
اور ناکامیاں بنتی ہیں زینہ کامیابی کا۔ ڈاکٹر فرحان کامرانی نے کوئی 2 سال پہلے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ مایوسی کسی خوفناک اژدہے کی طرح انسان کو نگل لیتی۔ لوگ ظاہری طور پر مسکراتے رہتے ہیں، اپنی زندگی جیتے رہتے ہیں، جب وہ اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں کسی کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ نیم دلی سے آدھی بات سن کر ہی کہہ دیتے ہیں کہ ارے مضبوط بنو، قوت ارادی یا ول پاور کو مضبوط بناؤ، یا یہ کہ ارے کچھ نہیں ہوتا، سب خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر سب اس طرح خود ہی سے ٹھیک نہیں ہوتا، اور قوت ارادی کوئی جادو نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ مایوسی کا مریض اپنے غم کے ساتھ تنہا رہ جاتا ہے۔ بقول شاعر، کسی کا حال کوئی رک کے پوچھتا بھی نہیں، کسی کی سمت کوئی مڑ کے دیکھتا بھی نہیں۔ زمانہ اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ جو غریب ہے اسے لگتا ہے کہ امیر آدمی کیوں کر مایوس ہو سکتا ہے، اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور سن لیں تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ پھر خاندان کا سپورٹ سسٹم مغرب میں مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے، اور اس جدید مسابقت بری زندگی میں روحانیت کا خلا ہے، ایک ایسا خلا کہ جس کو نہ شراب اور عیاشیوں سے پاٹا جا سکتا ہے اور نہ اینٹی ڈپریسنٹ دعاؤں سے۔ جب انسان کا تعلق نہ خدا سے رہے نہ انسانوں سے، تو صرف اور صرف دولت، طاقت، شہرت کی دوڑ بھی آخر کس کام کی؟ دولت کس لیے؟ طاقت اور شہرت کس لیے؟ اگر کوئی رشتہ ہی نہیں، اگر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کہ جو آپ کی کامیابیوں پر خوش ہو، ایسے میں انسان کے ہر طرف خلا ہی خلا ہوتا ہے، اور یہ خلا، یہ خالی پن، یہ ایمپٹینس انسان کو آخر میں اتنا بیزار، اتنا تنگ کر دیتی ہے کہ وہ اپنی جان لے لیتا ہے۔ مگر ایسا نہیں کہ لوگ مایوسی کا شکار ہو کر صرف اپنے ارد گرد لوگوں سے ہی مشورہ لیتے ہیں، لوگ نفسیاتی معالجین کے پاس بھی جاتے ہیں۔ یہ نفسیاتی معالجین وقتی طور پر مایوس شخص کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں، اور بایو سائیکو سوشل ماڈل کے تحت مریض کو دعا بھی دلوا دیتے ہیں، اور اس کی سماجی سرگرمی یا معاشی سرگرمی کے حوالے سے بھی کام چلاؤ رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ اب بیچارہ مریض بالکل کسی مرمت شدہ گاڑی کی طرح دوبارہ اسی ماحول میں پہنچا دیا جاتا ہے، اسی ماحول میں کہ جس نے اسے مایوس کیا تھا۔ اب اس پر ایک نیا مایوس کن انکشاف ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ماحول کو نہیں، اسے صرف اپنے آپ کو بدلنا ہے، اسے سب کچھ برداشت کرنا ہے اور مسکرانا ہے، اسے اس خلا میں زندگی گزارنی ہے، اسے اپنے خواب تیاگ دینے ہیں۔ مگر یہ خواب بڑی عجیب چیز ہے، یہ اسے ایک پل سکون نہیں لینے دیتے، اور اگر بندے کا خدا پر اور تقدیر پر ایمان نہ ہو تو خواب پورے نہ ہونے پر وہ پاگل ہونے لگتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہی یہ ہے کہ ہم دین سے جڑیں۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ خدا پر ایمان رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، کبھی نا امید نہیں ہو سکتا، کبھی ہمت نہیں ہارتا، وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا۔ نہ ہو نا امید، نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔